بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے کے بعد مردہ کتنے سالوں تک گھر والوں کو یاد کرتا ہے؟ واقعہ مکمل سنیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو کتنے سال تک یاد کرتا رہتا ہے اور روتا رہتا ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ ہم میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی بس تھوڑی سی ہے۔ ایک نہ ایک دن ہم میں سے ہر ایک کو انتقال کرنا اور اس ختم ہونے والی دنیا کو چھوڑ کر اپنے اصلی ٹھکانہ یعنی آخرت کی طرف جانا ہے۔ اور موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر ایک کو موت کے دروازے سے گزرنا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کے اندر جان ہے اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ میرے دوستوں، دنیا اور آخرت کے بعد ایک اور دنیا ہے جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام جن و انسان کی روحوں کو اپنے اعمال کے حساب سے اس میں رہنا ہوتا ہے، اور روح کہیں بھی ہو جسم کے ساتھ اس کا کنیکشن رہتا ہے۔ قبر پر آنے والوں کو وہ پہچانتی ہے، اور یہ کہنا کہ فلاں کی روح فلاں کے اندر چلی گئی یا اس نے دوبارہ جنم لیا، یہ عقیدہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان مرتا ہے اس کے راستے کھول دیے جاتے ہیں کہ جہاں چاہیں وہ چلا جائے۔ اور حضرت سعید بن مسیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہم آپس میں ملے تو ایک دوسرے سے کہا کہ اگر ہم تینوں میں سے پہلے کوئی انتقال کرتا ہے تو یہ بتانا کہ موت کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ کہا گیا کہ زندے اور مردے بھی ملتے ہیں، تو فرمایا ہاں، مسلمان کی روح جنت میں ہوتی ہے اور وہاں اپنی مرضی سے جہاں چاہیں جا سکتی ہے۔ میرے دوستوں، اب سوال یہ ہے کہ کیا مرنے کے بعد مردے اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں؟ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو مرنے والے شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے انتقال ہو کر عالم برزخ میں آ گئے، اور اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں کہ ہمارا گھر ہے، مکان ہے، رشتہ دار ہیں، اور ہمارے بھائی بہن بھی ہیں، اور ہماری ایک فیملی ہے۔ اور یہاں تک کہ جب اس مردے کی روح نکال لی جاتی ہے اور اس کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے تو پھر اس وقت وہ مردہ اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی روح تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں دفنایا، کفن پہنایا جا رہا ہے، اور اب ہمارے جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا نیک بندے کے جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، جلدی مجھے لے کر قبرستان کی طرف چلو، اور بہت جلد مجھے میرے اصلی ٹھکانے یعنی قبر کے اندر پہنچا دو، کیونکہ اس کو موت پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، یعنی آنے والی جو منزلیں ہیں وہ بہت اچھے یا مشکل ہیں یا سخت ہیں یا آسان، اس کو پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ کیونکہ روح نکلتے وقت کی جو تکلیف ہوتی ہے اسی سے ہی مرنے والے کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے، اور اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا آگے کیا انجام ہونے والا ہے۔ اسی وجہ سے جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے کر چلو اور مجھے قبر کے اندر اتار دو اور میرے اصلی ٹھکانے تک مجھے پہنچا دو، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اور میرے دوستوں، جب گنہگار اور بے نمازی انسان کی موت ہوتی ہے تو وہ چلا چلا کر یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگوں، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اے میرے بچے، یعنی کہ وہ اپنی فیملی سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ کمایا،
ان کے لیے گھر اور مکان بنایا، اور اب تم ہمیں ہمارے گھر سے ہی نکال کر اندھیری کوٹری قبر کے اندر کیوں ڈالنے جا رہے ہو؟ اسے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے اور وہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگوں، مجھے مت لے کر جاؤ۔ بہرحال دوستوں، جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم قبر کے اندر ہیں اور ہماری فیملی اور ہمارے رشتہ دار اس پچھلی دنیا میں ہیں جہاں وہ پہلے رہتا تھا۔ اسی وجہ سے روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مردے کی قبر پر جاتا ہے تو وہ مردہ اس قبر پر آنے والے کو پہچانتا بھی ہے کہ یہ ہمارا فلاں شخص ہے۔ اگر باپ قبر کے اندر ہے تو وہ بہت پہچان لیتا ہے، ہماری قبر پر جو آیا ہے وہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے۔ جس طرح کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی قبر پر یا پھر اس شخص کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا کے اندر جانتا تھا اور وہ اس کو سلام کہتا تھا، تو وہ اس کا سلام سنتا بھی ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، اور وہ قبر پر آنے والے کو پہچانتا بھی ہے۔ اور اگر قبر پر کوئی اس کا پیارا رشتہ دار آ جاتا ہے تو قبر والے کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر مردہ گنہگار ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے سجائے بھگت رہا ہوتا ہے تو وہ قبر والوں کو پہچان کر بھی اس کی طرف سے کوئی دھیان نہیں دیتا، کیونکہ قبر کے اندر اس کی زندگی بہت کٹھن ہو جاتی ہے اور وہ عذاب سے پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا قبر پر آنے والوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ اور جب ہم کسی قبرستان پر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور، تو وہ قبر والے ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے اور جب ایصال ثواب کا تحفہ بنا کر اس مردے کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور اس وقت اس کو ایسی خوشی ملتی ہے کہ اس سے پہلے اس کو ایسی خوشی کبھی بھی نہیں ملی ہوتی۔ بہرحال دوستوں، جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی ان کے لیے جنت تھی، ان کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنی دنیا کی زندگی کو بہت یاد کرتا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی کے اندر اس کو خوش تھا اور دنیا کی زندگی کے اندر وہ اس طرح سے عذاب میں گرفتار نہیں تھا۔ اسی وجہ سے گنہگار شخص دنیا کی زندگی کو بہت یاد کرتا رہتا ہے اور اپنے گھر والوں کو یاد کرتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کرنے کو کہا گیا ہے، کیونکہ ایصال ثواب کرنے سے جو گنہگار ہوتا ہے اس کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اور جو نیک کار ہوتے ہیں ان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر سال میں اپنے گھر والوں کو یاد کرنا چاہیے اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں چاہیے کہ جب ہم توبہ و استغفار کریں تو ہم صرف اپنے لیے ہی نہ کریں بلکہ اپنے تمام رشتہ داروں اور مومنوں کے لیے بھی کریں۔ اور میرے دوستوں، جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ دنیا کی زندگی کو یاد نہیں کرتا، کیونکہ دنیا کی زندگی اس کے لیے قید خانہ تھی اور اس کے لیے قبر کی زندگی یعنی کہ عالم برزخ کی زندگی جنت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور اس کو جنتی کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں، اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے اور اس کے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جس سے جنت کی خوشبوؤں
قبر کے اندر اس کو محسوس ہوتی ہیں، اور نیک بندہ بڑی ہی راحتیں اور سکون میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو دنیا کی اور اپنے گھر والوں کی کسی قسم کی کوئی ٹینشن اور فکر اور پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنی اس زندگی میں ہوتا ہے جس کے اندر اس کو راحت اور سکون ہوتا ہے، اور جس کے اندر اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور وہ اسی میں خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر اس کو کسی قسم کی کوئی دکھ، پریشانی اور تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے راحتیں ہی راحتیں ہوتی ہیں۔ اور جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بہت یاد آتی ہے، اور وہ قبر کے عذاب سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔